بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں صرف و نحو آسان کورس کا 13واں سبق لے کر حاضر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے اسم اشارہ کا بیان۔ اسم اشارہ جو کہ ہم نے معرفہ کی 7 قسموں میں پڑھا تھا، معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک اسم اشارہ بھی ہے، اور وہاں مختصراً اس کے بارے میں بتایا تھا۔ آج اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے، اور یہ بڑی مزیدار چیز ہے، بہت کام آنے والی چیز ہے۔ اسے دھیان سے پڑھیں، اسے اچھی طرح سمجھیں۔ جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہم اردو میں ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں یہ، اور اگر وہ چیز دور ہو تو پھر ہم اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ۔ اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ اب اردو میں واحد اور جمع کے اعتبار سے تو الگ الگ الفاظ ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں اس کتاب کو، اور کتابیں زیادہ ہوں تو ہم کہتے ہیں ان کتابوں کو۔ اور لیکن اردو میں مذکر اور مؤنث کے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ مرد، یہ عورت، اس مرد کو، اس عورت کو، ان مردوں کو، ان عورتوں کو، یعنی واحد کے لیے اس ہے، جمع کے لیے ان ہے، یا پھر دونوں کے لیے یہ ہے اور دور کے لیے وہ ہے۔ مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے اردو میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس کی عربی کی طرف۔ تو ایک مشہور ہے عربی میں اسم اشارہ کے لیے، ہم کہتے ہیں ہاذا۔ نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے نا، حامل ہاذا کو مطالبے پر ادا کیا جائے گا۔ تو یہ ہاذا، اور اسی طرح الف لام میم ذالک الکتاب، تو یہ ذالک، یہ دو مشہور اسم اشارہ ہیں۔ آج ہم ان کو جب تفصیل سے پڑھیں گے تو ہمارے سامنے پوری بات واضح ہو جائے گی کہ یہ ہاذا اور ذالک ہوتا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو الفاظ بتا دیتا ہوں کہ عربی میں اسم اشارہ واحد کے لیے الگ ہے، تثنیہ کے لیے الگ ہے، جمع کے لیے الگ ہے، اسی طرح مذکر کے لیے الگ ہے، مؤنث کے لیے الگ ہے۔ تو واحد مذکر کے لیے لفظ ہے ذا، ذا، ذال الف زبر ذا۔ اور اگر مذکر ہوں اور دو ہوں، ایک سے یعنی دو ہوں، تو ان کے لیے آتا ہے ذانی اور ذینی۔ مختلف حالات کے اعتبار سے اس کی تفصیل پھر آگے آ جائے گی۔ فی الحال آپ ذانی بھی صرف یاد کر لیں، زانی نہیں، زا سے نہیں، زال سے، زانی، نون کے نیچے زیر ہے اور زال ہے۔ اور واحد مؤنث کے لیے آتا ہے ذی، زال زیر ذی اور ہا یا زیر ہی، ذی۔ واحد مؤنث کے لیے 6-7 الفاظ ہیں، لیکن ابتدائی چونکہ آپ ہم ابتدائی طور پر ابھی سیکھ رہے ہیں، بالکل شروع ہے، ہمارا آغاز ہے، تو ہم صرف ایک لفظ بھی یاد کر لیں، یہ بھی کافی ہے کہ واحد مؤنث کے لیے آتا ہے ذی۔ اور ان 7-8 الفاظ میں سے ایک تا بھی ہے، تا، وہ تا الف زبر تا بھی ہے، تا یا زیر تی بھی ہے، تا ہا زیر تا اور ہا اور یا ملا کر تی بھی ہے۔ تو یعنی واحد مؤنث کے لیے جس طرح ذی آتا ہے، اس طرح تی بھی آتا ہے یا تا بھی آتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ واحد مؤنث کے بعد ہم جب تثنیہ مؤنث پر آتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہیں تانی اور تئینی۔ یہ دو عورتیں، تانی اور تئینی، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اور جمع کے اعتبار سے پھر مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے، خواہ وہ مذکر ہوں یا مؤنث ہوں یا مکس ہوں، ان سب کے لیے آتا ہے الائی۔ ایک اور لفظ بھی آتا ہے، اس کو بھی فی الحال یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے کتنے الفاظ بتائے اب تک؟ ذا واحد مذکر کے لیے، ذانی اور ذینی تثنیہ مذکر کے لیے، اور تی اور ذی واحد مؤنث کے لیے، اور تانی اور تئینی تثنیہ مؤنث کے لیے، اور الائی دونوں کی جمع کے لیے، مذکر کی جمع کے لیے بھی الائی اور مؤنث کی جمع کے لیے بھی الائی آتا ہے۔ تو آج کا سبق اتنا کافی ہے، اور فی الحال کام کے اعتبار سے آپ کا کام اس میں یہ نہیں دوں گا کہ آپ اس کی مثالیں تلاش کریں، مثالیں بنائیں۔ بس کام آپ کا یہ ہے کہ آج کے سبق کو اچھی طرح سمجھ کر ان الفاظ کو یاد کر لیں، اور دوسرے نمبر پر جو اب تک ہم نے پڑھا ہے ان اسباق کو ایک ایک مرتبہ دوبارہ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، ان کو پڑھ لیں، ان کو سن لیں، ان کو کسی کو سنا لیں، ان کی مثالوں میں ایک دفعہ اور غور کر لیں۔ آج کے سبق میں بطور خاص کوئی کام نہیں دیتا،
بس اتنا کام ہے کہ اس سبق میں جو الفاظ بتائے ہیں ان کو یاد کر لیں. انشاءاللہ ہم کل کا جو سبق پڑھیں گے اس میں اشارہ کے اعتبار سے اس میں تفصیل آئے گی. آپ کے ذہن میں یہ سوال لازمی طور پر پیدا ہو گیا ہوگا کہ شروع میں ہاذا اور ذالکا بتایا اور جو الفاظ بتائیں اس میں نہ ہاذا ہے نہ ذالکا ہے. تو یہ ہاذا اور ذالکا کیسے بنا، یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں بتائیں گے. والسلام.